जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आखिरकार भारत ने तकरीबन 5 साल के बाद चाइनीज को अलाउ किया है कि अब वो इंडिया में एंटर हो सकते हैं आफ्टर 5 इयर्स। मतलब ये आप समझ लें कि ये एक बड़ी पेशरफ्त है। बहुत बड़ी पेशरफ्त इस सेंस में है कि इट वाज नॉट अलाउड, इट वाज नेवर अलाउड, लेकिन समहाउ इंडिया ने ये अलाउ किया। उसकी वजूहत क्या है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, ये बेसिकली एक ट्रैवल बैन था, दैट वाज बेसिकली रेसिप्रोकल। और इसकी वजह से जो डिप्लोमेटिक टेंशन्स जो थी वो कम हुई हैं अब। और दोनों ममालिक, आप देखें, अब पॉपुलेशन अब 1.4 1.5 बिलियन की, ये तकरीबन 3 अरब लोग हैं, 3 बिलियन पीपल। लेकिन 5 साल से इट वाज डिफिकल्ट फॉर द इंडियंस एंड द चाइनीज नेशनल टू एंटर ईच अदर कंट्रीज। और ये फाइनली ये जो चेंज आई है, वो इसलिए आई है कि अब जो टूरिस्ट वीज़ाज हैं चाइनीज सिटीजन्स के, वो 5 सालों में उन्होंने अलाउ किया। और so we can call it a reset in the relation between both the countries। जब से बॉर्डर क्लैशेस हुए थे तो तब से ये चीज़ थी। अब चाइनीज़ जो सिटीजन्स हैं वो टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं इंडियन एम्बेसी जो बीजिंग के अंदर है वहाँ पे। सो मैनी चाइनीज़ कॉल इट एज अ पॉजिटिव न्यूज़। और चाइनीज़ आपको पता है बड़े स्मार्ट हैं। वो कहते हैं दिस इज़ अ कॉमन इंटरेस्ट है, शेयर्ड ग्रोथ है। फिर वो कहते हैं जी कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ है, शेयर्ड इंटरेस्ट है हमारा। एंड वो दे टॉक ऑफ दैट। और चाइना जो है वो कहता है कि हमने कम्युनिकेशन अपनी चैनल इंडिया के साथ ओपन रखने हैं, कंसल्टेशन भी इंडिया के साथ ओपन रखनी है। सो ये जो ग्रेजुअल नॉर्मलाइजेशन हुई है इंडिया और चाइना की, ये आप समझ लें कि दिस इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। आप इसमें ये चीज़ को देखें थोड़ा सा कि चाइनीज़ को इस चीज़ का पता है कि इंडिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्लेयर है, नरेंद्र मोदी इम्पोर्टेंट प्लेयर है। और उन्होंने नरेंद्र मोदी को टफ टाइम भी दिया, लेकिन मोदी ने भी आगे से उनको टफ टाइम दिया कि वीज़ाज बैन किए। जयशंकर इसमें आपको पता है इम्पोर्टेंट प्लेयर था। और वो एक चीज़ जो थी वो चली। लेकिन इन रियलिटी अगर देखा जाए तो डॉक्टर जयशंकर ने भी, वो जैसे कहते हैं ना, मोदी का सही लेफ्टिनेंट है। लेफ्टिनेंट मीन्स की सपोर्ट वो पूरी करते हैं। तो अब ये जो 2020 में जो क्लैश हुआ, उसके बाद जारी बात है कि इंडिया की जो एमईए की जो थी ऑब्जर्वेशन थी या असेसमेंट थी, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इम्प्लीमेंट कर रही थी। और ये ग्रेजुअल नॉर्मलाइजेशन हुई है दोनों मुल्कों के दरमियान। जो गलवान वैली के अंदर जंग हुई थी जिसमें 20 इंडियन फौजी जान से चले गए, और चाइनीज़ फौजियों का इतला नहीं है, लेकिन जारी गए उनकी भी जान चली गई थी इसमें। इंटरनेशनली कहा जाता है कि ऑलमोस्ट, कई लोगों ने 4 कहते हैं कि 4 लोग जो चाइनीज़ मारे गए थे। चाइनीज़ कोई भी नहीं बोलते, ठीक है जी। तो बहरहाल ये एक डाटा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मिलिट्री प्रेजेंस अपनी जगह पे मौजूद है भारत और चाइना की। 2100 मील का ये डी फैक्टो बॉर्डर है, दैट इज़ नोन एज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये अनडिफाइंड बाउंड्री है। और it is a source of friction, confrontation, and India-China relations are not normalized because of this 1962 की जो जंग हुई थी। और ये जो 2020 का जो क्लैश है, ये तब से जो हुआ है, उसके बाद मामलात बेहतर नहीं हो रहे थे। और इसमें आपको पता है कि ये चाइना का जो एक कंट्रोल इलाका है, एक्साई चेन, वहाँ पे एक कन्फ्रंटेशन हुई जहाँ पे दोनों मुल्कों ने, और कहा जा रहा है कि ये जो कन्फ्रंटेशन है ये तकरीबन 40 साल बाद हुई थी, ठीक है जी। तो बहरहाल ये आप समझ लें कि इंडिया ने बहुत सारे जो चाइनीज़ ऐप्स बंद कर दी, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को स्क्रूटनाइज किया, डायरेक्ट एयर रूट्स बंद कर दिए। दोनों मुल्कों ने आपस में एक दूसरे के साथ हर तरह के राब्ते शाब्ते बंद कर दिए। सो दे डिड एवरीथिंग इन फैक्ट, अगर मैं सही मानों में देखा जाए। और मोदी साहब को इस चीज़ का पता था। उसने कहा यार, मैं ज़रा थोड़ी टफ लाइन लूँगा तो शायद मेरी ज़रा बल्ले बल्ले हो जाएगी। सो मोदी साहब ने टफ लाइन ली, इसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब वो नज़र आता है। और उनको इस चीज़ का पता है कि अगर हम ये टफ लाइन ना लेंगे
تو ہمارے لیے تھوڑا سا، لیکن انہوں نے اتنی ٹف لائن نہیں لی مودی صاحب نے کہ اکانومی خراب ہو، انہوں نے کاروبار کو ڈسٹرب نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ ایک چیز انہوں نے کی ہے، انہوں نے کاروبار کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیا دونوں ملکوں نے. سو میں اس کو آئی کانسیڈر دس ایز این امپورٹنٹ چیز، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار کاروبار بند نہ ہو، باقی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، جیسے چلتی ہیں چلتی رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ چیز انہوں نے جو ہے وہ کی. اب یہ ایک ریسیپروکل موو ہے. انڈیا چائنا کی آپ کو پتہ جتنی مووز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ریسیپروکل ہی ہوتی ہیں. اور ویسے بھی اس طرح کے جب لڑائی ہو جاتی ہے نا تو اس میں چیزیں ریسیپروکل سینس میں آتی ہیں، وہ اس میں وہ نہیں آتا، یہ چیز نہیں آتی کہ یونیلیٹرل نہیں ہو سکتا یا کوئی ایک ملک کسی ایک وجہ سے جو ہے وہ نہیں کرتا. بہرحال یہ ایک فیکٹر تو تھا. اور اس میں اب کیونکہ رشیا، چائنا، انڈیا اور بہت سارا کچھ سوچ رہے ہیں، لمبا سوچ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ چیز بھی موجود ہے. بہرحال یہ ٹورزم، چائنیز بھی بہت زیادہ ٹورسٹ ہیں، لیکن کیا وہ انڈیا جانا پسند کریں گے، انڈین چائنا جانا پسند کریں گے، یہ ایک سوال جو ہے وہ موجود ہے. اور جو ان باؤنڈ ٹورزم ہے اور وہ یہ ایک ہے. اور اب یہ انڈیا کے اندر جب ڈائریکٹ فلائٹس ہوں گی اور جو فلائٹ جو ساری کی ساری ریسٹرکشنز ہیں، اس کی وجہ سے ایک نارمل جو چیز ہے وہ بہتر ہوگی. اب دیکھیں نا، جیسے وہ کہتے ہیں نا، جو لوگ جن کے انڈیا میں ریلیشنز ہیں یا تعلقات ہیں، کئی لوگوں کی مجھے پتہ چلا کہ شادیاں بھی چائنا کے اندر ہوئی ہیں، کئی لوگوں کے تعلقات بھی تھے مرد و خواتین کے، وہاں آنا جانا، کاروبار، یہ چیزیں کہا جاتا ہے. سو میں اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہوں کہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز اس سینس میں ہے کہ نو بڈی ایور تھاٹ دس ول ہیپن سو کوئکلی. یہ کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اتنی جلدی یہ ہوگا، لیکن خیر اینی ہو، اٹس اے گڈ موو، ایک اچھی موو ہے کہ ٹھیک ہے یار ہمیں یہ کرنا چاہیے اور اس طرح جو چیزیں کرنی چاہیے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے وہ بھی ایشو کرے گا ویزا چائنیز نیشنل کو 5 سالوں کے گیپ کے بعد، چائنیز بھی کریں گے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ ایک اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ویری سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ. ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. یہ آپ کو وقت بتائے گا کہ اس کو کیسے. بائی دا وے مجھے پتہ چلا ہے کہ پاکستان کی آرمی چیف جو ہے ہی از آلسو ان چائنا، وہ بھی چائنیز لیڈرشپ سے جو ہے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. اب وہ کیا کنورسیشن ہوگی، کیا ہوگا. ایک طرف تو انڈیا کی لیڈرشپ کو کہا جا رہا ہے کہ کشمیر لو، ٹھیک ہے نا، کہا جا رہا ہے کشمیر لے کے آؤ، ٹھیک ہے، ہمیں دو کشمیر. کچھ ایسی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، نیوی بھی انڈیا کی جو ہے اس کو تیار کیا جا رہا ہے، ایئر فورس کو بھی تیار کیا جا رہا ہے. سو بہت کچھ تیار ہو رہا ہے ہمارے بارے میں. تو لیکن چائنا کے ساتھ وہ بڑے سمارٹ ہے، ان کو پتہ، چائنا کہتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ کچھ نہیں کرنا، چائنا کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی. جو لڑائی انہوں نے وہ کہتے ہیں کرنی تھی وہ ہم نے کر لی ہے. لیکن کوئی پتہ نہیں ہے چائنا کا. میں آپ کو بات بتاؤں، چائنا 4 دن پہلے انڈیا کے ساتھ لڑ رہا تھا ہمارے ساتھ مل کے. آپ دیکھیں نا، جے شنکر صاحب جو ہیں وہ جو مرضی کہتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں کہ ہمارے چائنا سے بہت اچھا، انڈیا سے، چائنا سے بہت اچھے تعلقات ہیں. لیکن تھوڑا عرصہ پہلے کیا تھا، فرینکلی اسپیکنگ، تھوڑا عرصہ پہلے چائنیز یہی فارن منسٹر وانگ جی پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، پاکستان کو کہہ رہا تھا تمہیں کیا چاہیے بتاؤ، کیا چیز ہے جو وٹ کائنڈ آف ملٹری ہارڈ ویئر یو نیڈ اگینسٹ انڈیا ٹیل اس. تو وہ جو انڈین ملٹری کے لوگ کہتے تھے کہ پاکستان واز اے لائیو لیب، پاکستان واز اے لائیو لیب تھی، ٹھیک ہے، فار دا چائنیز. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کہ انہوں نے پاکستانی، یہ چائنیز نے مشکل بنا دیا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، انڈینز کے پاس ویپنز ہیں، سارا کچھ موجود ہے. لیکن یہ بھی ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ایک چیز ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آپ کے پاس کتنا اسلحہ ہے، کس قسم کا اسلحہ ہے.
آپ نیوی کتنی ہے یا کیا ہے، اصل میں تو چیز ہے کہ لڑنا کیسے ہے، کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال انڈیا کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہمارے اب جو بیجنگ، شنگھائی، گوانزو، یہاں پہ انڈیا نے جو ویزا اپلیکیشن سینٹرز ہیں وہاں سے لوگ آ سکتے، اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح ساؤتھ چائنا کے اندر ہے، اسی طرح انڈینز بھی جو ہیں وہ بھی کریں گے۔ سو دونوں ملکوں کو یہ فائدہ ہے، وچ از گڈ بائی دا وے۔ ہم تو نہیں چاہیں گے کبھی بھی کہ تعلقات خراب ہوں، یہ تو اٹ ڈپینڈز آن انڈیا، ٹھیک ہے۔ انڈیا جیسے پاکستان کو لفٹ نہیں کراتا، وہ کہتا ہے سوری بھائی جان، میں نے آپ کو لفٹ نہیں کرانی، میں نے سب کو لفٹ کرا دینی ہے، آپ کو نہیں کرانی۔ تو وہ پھر ایک ہوتی ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، برا لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، یا کیوں ایسے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک چیز ہے، دس از سم تھنگ نیو، دس از سم تھنگ انٹرسٹنگ ہمارے لیے، اور چائنیز نے یہ جان بوجھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ کام جو ہے وہ کرنا ہے۔ لیٹس سی کیا اس کے فائدے ہوں گے، لیکن اچھے فائدے ہی ہوں گے۔